الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سامعین محترم، اس وقت میں اور آپ بڑی مبارک تقریب میں جمع ہیں۔ قرآن کریم کی تکمیل کی تقریب ہے۔ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے، جن بچیوں نے مکمل کیا ہے، بچیوں کی دوپٹہ پوشی ہے اور بچوں کی دستار بندی ہے۔ جگہ بھی بڑی مبارک ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور وقت بھی بڑا مبارک ہے، اس لیے کہ جمعے کی رات ہے، شب جمعہ ہے، اور جن لوگوں میں آپ بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی بڑے مبارک ہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد شیخ الحدیث پیر طریقت حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ خطاب فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے خطیب پاکستان، خطیب اسلام، مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا محمد رفیق جامی دامت برکاتہ العالیہ کا بیان ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک حدیث مبارک پڑھی ہے، بس وہ حدیث بیان کروں گا، کیونکہ اصل بیانات تو بعد میں ہونے والے ہیں۔ لیکن آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اگر آپ توجہ سے اس حدیث مبارکہ کو سن لیں گے، یقین سے کہتا ہوں کہ آج کی اس محفل سے آپ بہت کچھ لے کر جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو احادیث مبارکہ ہیں یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت اور سچی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی، اس کو نقل کرنے والے، اس کو روایت کرنے والے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو یاد کر کے، ضبط کر کے، حفظ کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ اور کن حالات میں؟
عمر کے کس حصے میں اور کتنے عرصے میں؟ سینکڑوں نہیں ہزاروں احادیث۔ محدثین فرماتے ہیں 5374 احادیث صرف یہ ایک صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے اتنی ہزاروں احادیث امت تک پہنچائی۔ کتنے وقت میں انہوں نے اتنی احادیث یاد کی؟ سن 7 ہجری میں آپ ایمان لائے، اور اس کے بعد جو آپ کو نبی علیہ السلام کی صحبت اور رفاقت ملی وہ 3 یا 3.5 یا 3.25 سال کا عرصہ ہے۔ کس عمر میں آپ ایمان لائے؟ 60 سال کی عمر میں، جس عمر میں انسان کا حافظہ ذہن کام نہیں کرتا، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، عقل بھی کام چھوڑ جاتی ہے، اس عمر میں آپ ایمان لائے ہیں۔ اور ایمان لانے کے بعد آپ نے اپنے نبی سے اتنی ہزاروں کی تعداد میں احادیث یاد کی اور امت تک پہنچائی۔ اور کن حالات میں؟ خود فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ ہوتی تھی کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، بھوک کی جب شدت ہوتی، جسم میں نقاہت ہو جاتی، کمزوری کی وجہ سے میں بعض اوقات غشی کھا کر گر جاتا۔ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، تو وہ میری گردن پر اپنا پاؤں رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مرگی کا یہ علاج تھا کہ جس کو مرگی کا دورہ پڑتا اس کی قدم پر قدم رکھ، اس کی گردن پر قدم رکھا جاتا تو اس کو ہوش آ جاتی تھی۔ فرماتے ہیں واللہ ما بی الا الجوع، اللہ کی قسم میری تو یہ حالت بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی، اور دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہوتے تھے شاید میں کسی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہوں۔ ان حالات میں فقر و فاقہ اور تنگی اور بھوک کو برداشت کر کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے دین کو سیکھا ہے اور اس امت تک پہنچایا ہے۔ یہی وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو ہریرہ کو اور اس کی ماں کو مومنین کا محبوب بنا دے، اور ان کی نظر میں مومنین کو محبوب بنا دے۔ کوئی آپ مومنین کے محب بھی ہیں، ان سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اور ایمان والوں کے آپ محبوب بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ دعا نکلی، منا ان قبول ہوئی۔ ایمان والوں سے آپ نے محبت کا حق ادا کیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ سنی، دین سیکھا، وہ امت تک پہنچا دیا۔ اور جب ایمان والوں نے دیکھا کہ اس صحابی نے اس قدر قربانیاں دی ہیں دین کی خاطر، انہوں نے بھی پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اس صحابی رسول کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کو وہ خود روایت کر رہے ہیں، خود نقل فرما رہے ہیں، یوں کہہ لیجیے کہ اپنا ذاتی واقعہ، اپنی آپ بیتی وہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، سنیے حدیث کی طرف میں آ رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں یہ بات فرمائی، مَن یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، تم میں سے کون ایسا ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں سیکھ لے، یہ چند کلمات لے لے، اور سیکھنے کے بعد فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، ان پر عمل کرے، او يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، یا کم سے کم ان لوگوں کو سکھا دے جو عمل کرنے والے، سیکھ کر خود عمل کرے، اور اگر خود عمل نہ کر سکے تو کم سے کم ان کو سکھا دے جو عمل کرنے والے۔ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کے مجمع میں یہ بات فرمائی تو ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی اس کام کے لیے میں حاضر ہوں، آپ جو باتیں ارشاد فرمائیں گے، جو کلمات آپ کی زبان مقدس سے نکلیں گے، میں ان کو سیکھوں گا اور عمل کی کوشش کروں گا، اور اگر عمل نہ کر سکا تو ان لوگوں تک پہنچا دوں گا جو عمل کرنے والے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی اللہ کے نبی میں اس کام کے لیے حاضر ہوں، تو فأخذ بيدي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ انسان جب کسی سے بات کرتا ہے نا تو بعض اوقات اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ میری بات کو پوری توجہ سے سنے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے بھی نبی علیہ السلام کی گفتگو تو سماعت فرما ہی رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو متوجہ کیا کہ جو بات میں کہنے والا ہوں اس کو توجہ سے سنیں۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں فعدہ خمسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 باتیں بتائیں، بس میں نے اپنے اس مختصر سے وقت میں وہ 5 باتیں آپ کو بتائیں۔
اور آپ نے توجہ سے سننا ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے، اور اس نیت سے سننا ہے کہ آج جو 5 باتیں ہم سیکھ کر جائیں گے، جا کر گھروں میں بتائیں گے، دوستوں کو بتائیں گے، بیوی بچوں کو سکھائیں گے، تاکہ ابو ہریرہ کی اس سنت پر ہمارا بھی عمل ہو۔ جیسے ابو ہریرہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی میں سیکھ کر عمل کروں گا، یا کم سے کم ان کو تو سکھا دوں گا جو عمل کرنے والے۔ تو آپ پہلے تو عمل کی نیت کیجیے اور ساتھ یہ نیت کیجیے کہ ہم ان کو بھی سکھائیں گے جو عمل کریں گے۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقال اتق المحارم، آپ نے فرمایا پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیے محرمات سے بچ جائیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جائیں۔ آسان لفظوں میں اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیجیے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر تم نے اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا لیا، اپنے دامن کو گناہوں سے پاک کر لیا، سارے انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ تکن اعبد الناس، سارے لوگوں میں اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں تم سب سے بڑے عابد کہلاؤ۔ یہ سب سے بڑا عبادت گزار بندہ ہے جو اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے۔ آج میرا آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو بندہ بہت نیکیاں کرتا ہے وہ نیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ سب سے بڑا نیک ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نیکی بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے حقوق بھی دبا رہے ہیں، ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، ہمارے سینے میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، عجب بھی ہے، تکبر بھی ہے، سارے گناہ ہمارے اندر جمع۔ اور جب انسان نیکی کے ساتھ ساتھ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھتے ہیں، تو ہم اپنا بیلنس برابر کر لیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو ساتھ ہی گناہ کیا، نیکی خراب نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، تکن اعبد الناس، تم سارے انسانوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ۔ یہ پہلی بات ارشاد ہے۔ اور میرے دوستو، جو انسان اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا کی زندگی کو ہی جنت بنا دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اللہ والے، ان کی اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہی فرق ہے کہ اللہ والے نیکیاں کرتے ہیں اور پھر ان نیکیوں کو وہ سنبھال لیتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتے، اور ہم نیکیاں کرتے ہیں اور گناہ کر کے نیکیوں کو برباد کر لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا گناہ کرتے ہیں نیکیاں بھی برباد اور گناہ کا وبال بھی پہاڑوں کے برابر ہم سروں پر لاد لیتے ہیں۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے، جو انسان یہ چاہے کہ مجھے دنیا اور آخرت کا سکون مل جائے، اس کو چاہیے کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہ پہلی بات اللہ کے نبی نے بتائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر تم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اللہ کی نظر میں تم سب سے بڑے عابد شمار کیے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ ورضا بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، اس پر اللہ سے راضی ہو۔ اللہ نے زیادہ دیا ہے تب اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تھوڑا دیا ہے تو اسی پر قناعت اور صبر اختیار کر کے اپنے مولا سے راضی ہو۔ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اگر تمہارے اندر یہ خوبی، یہ صفت پیدا ہو گئی کہ تم اللہ کے دیے پر راضی ہو گئے اور تم نے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر دیا، تو یاد رکھو سارے انسانوں میں تم سب سے بڑے دولت مند شمار کیے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے بتایا وہ دولت مند نہیں ہے جو ارب پتی ہے، جو کھرب پتی ہے لیکن پھر بھی ہائے ہائے کرتا ہے،
اس کی زبان سے پھر بھی کلمہ شکر ادا نہیں ہوتا، فرمایا وہ تو مفلس ہے، وہ تو تنگ دست آدمی ہے جو اللہ کے دیے پر راضی نہیں ہے۔ جو اللہ کے دیے پر راضی ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، فرمایا یہ دنیا کے انسانوں میں سب سے بڑا غنی انسان ہے۔ اس لیے الغنا و غنى النفس، اصل غنا کس چیز کا نام ہے؟ دل کا غنی ہو جانا، دل کا سخی ہو جانا، دل کا بڑا ہو جانا، اس کا نام فرمایا غنا ہے۔ تو اگر تم اللہ کی نظر میں بڑے دولت مند بننا چاہتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ہماری زبان سے کلمہ شکر نہیں ادا ہوتا۔ جس سے حال پوچھ لیں کیا حال ہے، مولوی صاحب بڑے برے حالات ہیں، اور جو اچھے لوگ ہوں گے وہ کیا جواب دیں گے؟ مولوی صاحب گزارا ہو رہا ہے، یا تو حالات بہت خراب ہیں، مر گئے، لٹ گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یا پھر گزارا ہو رہا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو کہتے ہیں گزارا ہو رہا ہے، جو کہتے ہیں میرے حالات بہت خراب ہیں۔ یہ اس انسان کی بات کر رہا ہوں جو روزانہ دن میں 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے، صبح بھی کھاتا ہے، دوپہر کو بھی کھاتا ہے، شام کو بھی کھاتا ہے، اور صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک معلوم نہیں کیا کیا مشروبات، چائے، پیپسی، جوس، کیا کیا پھل فروٹ اور میوہ جات استعمال کرتا ہے، وہ کھانے کی غذا کے علاوہ ہے، لیکن کہتا حالات بڑے خراب۔ میرے دوستو، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جو نعمتیں آج اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، کیا یہ میرے بڑوں کو بھی ایسی نعمتیں ملی؟ ہمارے آبا و اجداد ایسے لوگ تھے جو پانی میں خشک ٹکڑے بھگو کر کھاتے تھے۔ میں نے خود اپنے والد مرحوم کو دیکھا کہ پانی میں نمک ڈالا ہوا ہے اور خشک روٹی چبا رہے اور پانی پی رہے، پانی میں ہری مرچ کاٹی ہوئی ہے اور روٹی خشک ڈالی ہوئی ہے منہ میں اور پانی پی رہے۔ میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج میری اور آپ کی اولاد ایسے کھانا کھا سکتی ہے؟ میری اور آپ کے دسترخوان پر کئی کئی ڈشیں سجی ہوتی ہیں، لیکن زبان سے کلمہ شکر ادا نہیں ہوتا۔ آپ کے اور میرے ماں باپ نے چٹنی سے روٹی کھائی، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن آج ہمارے اندر کلمہ شکر نہیں ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اللہ نے جو مجھے اور آپ کو نعمتیں دی ہیں، اس قدر نعمتوں میں اللہ نے ہمیں پالا ہے کہ پہلے وقت کے بادشاہوں کو یہ نعمتیں میسر نہیں تھیں۔ پہلے وقت کے بادشاہ رات کو جب اندھیرا چھا جاتا تو وہ روشنی حاصل کرنے کے لیے چراغ میں تیل ڈالا کرتے تھے، اس سے روشنی حاصل کرتے تھے۔ آج تو غریب سے غریب آدمی کے گھر میں بھی بجلی کے کنکوں میں روشن ہے۔ پہلے زمانے کے بادشاہ گرمی لگتی تھی تو خادم آ کر ہاتھ سے پنکھا جلا کرتا تھا۔ آج میرے اور آپ کے گھر میں بجلی کے پنکھے لگے ہوئے ہیں، ایئر کولر لگے ہوئے ہیں، AC لگے ہوئے ہیں۔ گھروں کو تو چھوڑے، مسجد میں ہم آتے ہیں تو وہاں کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لیتے ہیں، لیکن زبان سے کلمہ شکر ادا نہیں ہوتا۔ یہ تو مادی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں اور ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اس سے بڑی ایک اور نعمت جو ان ساری نعمتوں پر بھاری ہے، جس نعمت کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولتیں ہیں، وہ مجھے اللہ نے، آپ کو اللہ نے بن مانگے عطا کی ہے۔ وہ کون سی دولت ہے میرے دوستو؟ وہ ایمان کی دولت ہے۔ یہ ایمان والی دولت ایسی ہے کہ اگر ہم ایمان کو لے کر قبر میں چلے گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ ایسی کامیابی ملنے والی ہے میرے دوستو جس کے بعد ناکامی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر ہم ایمان کے بغیر قبر میں اتر گئے تو ایسی ناکامی کا سامنا ہے جس کے بعد کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنی بڑی دولت، یہ اتنی بڑی نعمت ایمان، یہ میں نے اور آپ نے ماں کے پیٹ میں تو اللہ سے نہیں مانگی تھی، لیکن میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں ماں کی گود میں یہ نعمت عطا کر دی۔ یہ ایمان والی نعمت، ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ میں نے کبھی زندگی میں اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت بن مانگے عطا فرمائی اور یہ اتنی بڑی دولت عطا کی ہے، آج میں اس قیمت ایمان پر 2
رکعت نفل شکرانے کی ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ بے شک ہم میں سے کس نے پڑھے ہیں؟ کوئی نہیں. کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، تو ہماری زبان سے کلمہ شکر کیوں نہیں ادا ہوتا؟ ہمیں تو چاہیے تھا کوئی پوچھتا کیا حال ہے، ہم کہتے اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کے بڑے احسان ہیں، اللہ کا تو بڑا ہی انعام ہے، اللہ نے مجھے تو میری اوقات سے بڑھ کر عطا کیا ہے. میں اس قابل اس لائق کہاں تھا جتنا اس نے مجھ پر اپنا کرم اور فضل فرما. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم سارے انسانوں میں بڑے غنی اور بڑے دولت مند شمار کیے. مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ اللہ نے تھوڑا دیا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے زیادہ دیا اس پر بھی شکر ادا کرو. اور میرے دوستو یاد رکھیے، جو اللہ کا شکر نعمتوں پر ادا کرتا ہے اللہ ہم پر نعمتیں مزید برساتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور بچوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے کہا حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے خاتمہ ایمان پر ہو جائے. توجہ سے سننے کی بات ہے. آپ میں سے ہر بندہ چاہتا ہے نا مجھے موت ایمان پر آ جائے؟ جو چاہتے ہیں یار بولو تو صحیح. بے شک سارے جانتے سارے چاہتے ہیں، سارے بولتے نہیں ہیں. چاہتے ہیں نا کہ ایمان پر موت آئے، اللہ کرے ہم سب کو آئے. تو امام اعظم علیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے مجھے ایمان پر موت آ جائے. کیا خوبصورت جواب دیا امام صاحب نے. آپ نے فرمایا جو ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کرتا ہے. سبحان اللہ بے شک. اور پھر دلیل میں یہ آیت پڑھی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میں اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں مزید بڑھا دوں. امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب ہم ایمان والی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ اس نعمت کو بڑھاتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی موت بھی ایمان پر آئے. تو ہم میں سے جو بندہ یہ چاہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اس کو چاہیے روزانہ 2 رکعت نفل شکرانے کے اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی ہے. اگر تو مجھے کافروں کے گھر میں پیدا کر دیتا تو آج میں یہودی ہوتا، عیسائی ہوتا، نصرانی ہوتا، ہندو ہوتا، سکھ ہوتا، بدھ مذہب ہوتا، بے دین ہوتا، لا دین ہوتا، بے ایمان ہوتا. اللہ تو نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ مجھے ایمان کی دولت ماں کی گود میں عطا کی. تو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اس پر راضی ہو جاؤ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی کون سی تھی؟ گناہوں سے بچنا. ماشاءاللہ بزرگ سن رہے ہیں، باقی پیچھے والے تو خاموش نہیں ہیں. میں نے 5 باتیں آپ کو سکھانی ہیں انشاءاللہ، یاد کرا لوگوں کو، فکر نہ کریں. پہلی بات کیا تھی؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور دوسری بات اللہ کے دیے پر راضی رہنا ہے. اللہ کے دیے پر راضی رہنا ہے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا. تو اللہ کی نظر میں سب سے بڑے تم غنی بن جاؤ گے. تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کے ساتھ پیش آنا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اگر تمہارا معاملہ پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے، تمہارا اخلاق اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے، تَكُن مُؤْمِنًا، تو سمجھ لو تم اللہ کی نظر میں ایمان والے، تم اللہ کی نظر میں ایمان والے. ایک تو پڑوسی وہ ہے جس کا گھر میرے ساتھ ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جو میرے ساتھ سیٹ پر بیٹھ کر سفر کرتا ہے، ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو میرے ساتھ دفتر میں کام کرتا ہے. یہ سارے پڑوسی ہیں. قرآن نے سب کے لیے جار کا لفظ استعمال کیا، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، یہ سب پڑوسی ہیں. اور ان سب کا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، تب ہم ایماندار شمار ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس بار بار آئے
اور مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تاکید کی کہ پڑوسی کے حق کا خیال رکھنا، پڑوسی کے حق کا خیال کرنا۔ فرماتے اتنی تاکید کی مجھے تو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو میرے مال میں وارث نہ بنا دیں۔ میرے دوستو، اگر ہمارا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہے تو ہم اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں مومن ہیں، اور اگر ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے تو یاد رکھیے ہم اللہ کی نظر میں مومن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کس کی بات کر رہے ہیں، کس کے بارے میں فرما رہے مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلا یؤذی جارہ، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ دے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت ہمیں تعلیم دی۔ آج تو ہمارا پڑوسی ہم سے تنگ ہے، لوگ بعض اوقات پڑوسی کی وجہ سے مکان بیچ جاتے ہیں، علاقہ چھوڑ جاتے ہیں، گاؤں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، پڑوسی کو ستانے والا مومن نہیں ہے۔ آپ نے علماء سے یہ حدیث تو بار بار سنی ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنی عرش کا سایہ عطا کریں گے، یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، کوئی حساب نہیں ہوگا، جاؤ جنت میں۔ لیکن یہ حدیث آپ نے علماء سے نہیں سنی ہوگی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسی کو ستانے والا ہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ میرے دوستو، ایک وقت تھا جب ہم صحیح معنی میں ایمان والے تھے، لوگ ہمارے پڑوس کی قیمت لگاتے تھے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ توجہ سے سنے بات، ایک یہودی ان کے پڑوس میں رہتا تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی، اس نے کیا کیا، اس نے کہا بجائے اس کے لوگوں سے قرضہ مانگو، بھیک مانگو، کیوں نہ ہو یہ مکان بیچ دو۔ مکان برائے فروخت کہ یہ مکان بیچنا چاہتا ہوں۔ خریدار آیا، پوچھا کتنے کا مکان بیچتے ہو؟ اس یہودی نے کہا یہ 20,000 دینار کا مکان دوں گا۔ اس خریدار نے کہا اتنا مہنگا مکان؟ اس نے کہا یہ تمہارے مکان کی جو مالیت ہے وہ 10,000 بنتی ہے، اس لیے کہ اس جیسے جتنے مکان اس محلے میں، اس آبادی میں، اس کالونی میں، اس علاقے میں ہیں، ان کی قیمت 10,000 دینار ہے، تو تم ڈبل قیمت کیوں مانگ رہے ہو؟ تم 20,000 دینار کیوں مانگتے ہو اپنے مکان کی؟ اس یہودی کا جواب سنیں، وہ یہودی آگے سے کیا کہتا ہے؟ اس یہودی نے کہا بات یہ ہے کہ میرے مکان کی قیمت تو 10,000 دینار ہی ہے، جو زائد 10,000 دینار مانگ رہا ہوں وہ مالک بن دینار کے پڑوس کی قیمت مانگ رہا ہوں کہ تمہیں مالک بن دینار جیسا پڑوسی دے کر جا۔ میرے دوستو، جب ہم صحیح معنی میں ایمان والے تھے، جب ہم صحیح معنی میں مسلمان تھے، لوگ ہمارے پڑوس کی قیمت لگا جاتے تھے۔ آج تو لوگ ہمارے پڑوس کی وجہ سے قیمت گھٹاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جان چھڑاؤ، جتنے میں مکان بکتا ہے بیچو، یہاں سے نکلو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، تَكُن مُؤْمِنًا، تب تم مومن شمار۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ پہلی کون سی تھی؟ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ دوسری شکر کرنا، اللہ کے دیے پر راضی رہنا، شاباش، شکر کرنا۔ اور تیسری اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ چوتھی بات کیا فرمایا؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ تکم مسلمہ،
اگر تمہارے اندر یہ خوبی ہے، تمہارے اندر یہ صفت ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتے ہو، تو یاد رکھو پھر تم مسلمان ہو۔ اور اگر یہ صفت نہیں ہے تو پھر تم مسلمان نہیں ہو۔ ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کے سوچیں، آج میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں، دوسروں کے لیے کیا پسند کرتا ہوں۔ میں اپنے لیے عزت پسند کرتا ہوں اور دوسرے کے لیے ذلت کو پسند کرتا ہوں۔ اپنے لیے میں چاہتا ہوں مجھے لوگ عزت دیں، وقار دیں، میں معزز بنوں۔ دوسرے کو میں یا تو ذلیل کر کے خوش ہوتا ہوں یا ذلیل ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے اور آپ کے نبی نے تو یہ تعلیم ہمیں نہیں دی۔ آپ نے تو فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند۔ میں اپنے لیے تو اچھے القاب پسند کرتا ہوں کہ کوئی صرف میرا نام ہی نہ لے، میرے نام کے ساتھ اچھے القاب بھی لگائے، اور دوسرے کو میں پورے نام کے ساتھ بھی بلانا پسند نہیں کرتا، اس کو ادھورے نام کے ساتھ بلاتا ہوں، یہ ایسے لقب سے پکارتا ہوں جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ آج میں اپنے لیے نرمی اور معافی پسند کرتا ہوں اور دوسرے کے لیے سختی پسند کرتا ہوں۔ اپنے سے غلطی ہو جائے تو کہتا ہوں معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین تم مجھے معاف کرو گے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن جب دوسرے کی باری آتی ہے کہتے ہیں اس کو معاف نہ کرنا۔ اپنے لیے معافی، نرمی اور دوسرے کے لیے سختی۔ اپنے لیے نرمی، دوسرے کے لیے سخت گرفت۔ اپنے لیے آج میں اچھا مال پسند کرتا ہوں اور دوسرے کے لیے گھٹیا مال۔ کہیں بھی آپ کوئی چیز خریدنے چلی جائیں، ریڑے والے کے پاس چلے جائیں، پھل والے کے پاس، سبزی والے کے پاس، کسی سے کوئی چیز خرید لیں، وہ ہمیشہ دام اچھی چیز کے مانگے گا، اور جب دینے کی باری آئے گی تو ہلکا پھل دے گا، اچھا مال نہیں دے گا۔ پیسے اس نے آپ سے اچھے مال کے وصول کیے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو گھٹیا مال دے دیتا ہے۔ تو ہم اپنے لیے اچھا مال پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے گھٹیا مال پسند۔ ہم چاہتے ہیں مجھے تو پورا وراثت میں حق مل جائے، دوسرے کو ملے یا نہ ملے۔ اتنے لوگ ہیں آج بہن کو وراثت کا حق دینا نہیں چاہتے، بیٹی کو وراثت سے محروم کرتے ہیں، اور اگر وراثت تقسیم ہونے لگے تو بڑا بھائی چاہتا ہے اچھا مکان، اچھی دکان، اچھی کھیتی باڑی والی زمین مجھے مل جائے، چھوٹے کو گھٹیا مکان مل جائے، ہلکا مال مل جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ ویسے ہم بڑے مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تکم مسلمہ، تم مسلمان اس وقت شمار ہوگے جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، 5 وقت کی نماز تکبیر اولا سے پڑھنے والے ہیں، ہر سال حج عمرہ کرنے والے ہیں، بہنوں کو وراثت کا حق نہیں دیتے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اتنی باتیں ہوئی۔ 4 پہلی کون سی تھی؟ گناہوں سے بچنا۔ دوسری اللہ کے دیے پر راضی رہنا۔ تیسری پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ چوتھی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند۔ پانچویں اور آخری بات آپ نے فرمایا بلا تکثر الضحک، زیادہ ہنسا نہ کرنا، فإن کثرت الضحک تمیت القلب۔ زیادہ ہنسنے یہ انسان کے دل کو مار دیتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے زیادہ ہنسنے سے۔ ہماری شریعت نے ہنسنے سے منع نہیں کیا، لیکن زیادہ ہنسنے سے منع کیا۔ کبھی انسان ہنس پڑے، خوش ہو جائے، ہنسی آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہر وقت ہنسنا، ہر وقت کاکا لگانا، ہر وقت ایسی بات کرنا جس سے سب لوگ ہنس پڑیں، یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے دوستو جب دل مردہ ہوتا ہے تو انسان کو اچھائی برائی کی طبیعت نہیں رہتی، نیکی اور بدی کا فرق ختم ہو جاتا ہے، بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں آج نوجوانوں کا یہی حال ہے۔ آج کے نوجوان کو کچھ پتہ نہیں، یہ مجھ سے بڑا ہے عمر میں، عمل میں، علم میں،
یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا خالو ہے، یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، وہ سب کو ایک ہی پیمانے پر رکھ کر ہوتا ہے، اس لیے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اور جب دل مردہ ہوتا ہے پھر یہ اچھائی برائی کی، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 5ویں بات کیا فرمائی؟ زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کے نبی نے اور اللہ نے ہمیں ایک ایسی بات کا حکم دیا ہے جو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو بڑا ہی پسند ہے، وہ ہے مسکرانا۔ مسکراہٹ، کہ انسان کے چہرے پر مسکراہٹ رہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، تم سے کوئی اور نیکی نہیں ہوتی تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کم سے کم یہ نیکی تو کرو کہ جب اس کے ساتھ ملاقات کرو، اس سے ملو تو تمہارا چہرہ کھلتا ہوا نظر آئے، تمہارے چہرے پر کشادگی ہو، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ تو مسکراہٹ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب خامد اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، یہ بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ سبحانہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آج ہم میں سے کون ہے جو اس حدیث پر عمل کرتا ہو، جو اس سنت پر عمل کرتا ہو؟ یہ بوڑھے بابا جتنے بھی ہیں باہر بڑے خوش ہوتے ہیں، دوستوں میں، گلی میں، بازار میں، دکان میں، لیکن جیسے گھر جائیں گے نا، گھر میں قدم رکھتے ہی ان کی پیشانی پر تیور، ان کا پارا چڑھا ہوا۔ میرے اور آپ کے نبی کی تو یہ تعلیم نہیں ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، ساری خواتین کی ماں، سب سے افضل عورتوں میں زیادہ فضیلت اور شان والی ماں، وہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا جب بھی میرے گھر میں قدم رکھتے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ میرے دوستو، میرے اور آپ کے نبی نے کیسے کیسے تعلیمات ہمیں دی، آج ہم نے ان تعلیمات کو پس پشت ڈالا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو جہنم بنا رکھا۔ جس سے پوچھ لو اس کی پریشانی کی داستان ختم نہیں ہوتی، لیکن ہم پریشانی ختم کرنے کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو میں نے حدیث مبارک کا بیان کی ہے، 5 باتیں بتائیں: گناہوں سے بچنا، اللہ کے دیے پر راضی رہنا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی بہن کے لیے پسند کرو، اور زیادہ ہنسنے سے بچو۔ اگر ہم آج کی اس محفل میں یہ 5 باتیں پلے باندھ لیں، میرے دوستو سمجھ لو ہم نے دنیا کی کامیابی بھی پالی، اور یقیناً اللہ اس کے بدلے ہمیں آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 باتیں بتائی ہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب ان 5 باتوں کو پلے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نے ایک اگلا کام کیا کرنا ہے؟ گھر میں جانا ہے، آپ نے کل دوستوں سے ملنا ہے، ان کو بتائیں۔ یار آج ایک مولوی صاحب آئے تھے فیصل آباد سے، وہ ہمیں یہ حدیث سنا کر گئی، یہ 5 باتیں سنا کر گئی، تو ہم اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بڑی خوبصورت دعا دی ہے، نصر اللہ امرأن سمع مقالتی، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، تازہ دم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے۔ کس شخص کو؟ سمع مقالتی، اس نے میری حدیث کو سنا، فحفظہا، اس کو یاد کیا، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، پھر جیسے سنا تھا اس کو آگے جا کر ویسے ہی بیان کر۔ آپ بھی اللہ کے نبی کی اس دعا کو حاصل کیجیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہم آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا، اس کے چہرے کی رونق ختم ہوتی جاتی ہے، اور یہ علماء حفاظ قرہ، یہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، ان کے چہروں پر رونق بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کی احادیث سنتے ہیں اور آگے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی کی وہ دعائیں کو پہنچتی رہتی ہیں، بلکہ مرنے کے بعد ان کے چہرے تر و تازہ نظر آتے ہیں۔ اور کتنے علماء فوت ہو رہے ہیں، ہم ان کے جنازے میں جاتے ہیں، ان کے چہرے دیکھتے ہیں، ایسی کاسگی ہوتی ہے چہرے پر، انسان حیران ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی اس دعا کا صدقہ ہے، تو ہم بھی اللہ کے نبی کی اس دعا کو حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی شرکت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے